الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نوجوانان ملت، گزشتہ کل امت کی زبوں حالی کیوں، اس پر کچھ عرض کیا تھا. عزیز ساتھیو، ہمارے گھروں کا سکون جو تباہ اور برباد ہو گیا ہے، اور والدین اولاد کی شکایت کرتے ہیں، اولاد والدین کی شکایت کرتی ہے، والدین یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو قرآنی تعلیمات سے دور رکھا. جب اولاد قرآنی تعلیمات سے دور رہے تو پھر اس اولاد کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے ذمہ والدین کے حقوق کیا ہیں. پھر اگر والد یہ شکایت کرتا ہے کہ میری اولاد میرے حقوق ادا نہیں کرتی تو اس کی شکایت بنتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس نے بتایا ہوتا، اپنی اولاد کو پڑھایا ہوتا قرآن، اور اس کو پتہ ہوتا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، والدین کے سامنے اف تک نہ کہو. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، وہ ماں جس نے آپ کو اٹھایا اپنے پیٹ کے اندر، پھر آپ کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد ایک عرصے تک آپ کو دودھ پلایا، پھر وہ ماں آپ کے گیلے بستر پر سوتی رہی. اگر اس کو بتایا ہوتا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ان کے سامنے اف تک نہ کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو نہ جھڑکنا، ہاں جب بات کرنی ہو تو نرم لہجے میں بات کرنا، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا نہ کرنا. یہ اولاد کو جب تعلیم دی ہوتی تو یہ اولاد کبھی آپ کی نافرمان نہ بنتی. پھر یہی اولاد جب بڑی ہو جاتی تو یہی آپ کی اولاد کسی کا شوہر بنتی. پھر اس کو پتہ ہوتا، کیونکہ آپ نے اس کو بتایا ہے، آپ نے اس کو قرآن پڑھایا ہے، پھر اس کو پتہ ہوتا ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ میری شریک حیات میرے لیے سکون کا باعث ہے. پھر ایک دوسرے کے لیے رحمت اور مہربانی ہوتے، نہ کہ ایک دوسرے کے لیے وبال اور مصیبت ہوتے. پھر یہی یہی شوہر بڑا ہوتا تو باپ بنتا، پھر یہ اپنی اولاد کی تربیت کرتا، پھر یہی باپ خاندان کا بڑا آدمی بنتا، اور اس کو معلوم ہوتا کہ ایک خاندان کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے. پھر معاشرہ ایک عظیم خوبصورتی کے اندر ڈھل جاتا. لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم قرآن پاک سے جڑیں. تو ہم نے قرآن پاک کی تفسیر کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے، جو کہ سورہ قاف سے ہم شروع کر رہے ہیں. تو آج سورہ قاف سے ہم انشاءاللہ تفسیر چند آیتوں کا ترجمہ سنیں گے. سورہ قاف، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت، قیامت اور مردوں کے زندہ ہونے اور حساب و کتاب سے متعلق ارشاد فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. یاد رکھیے کہ اس سورت کی حدیث پاک کے اندر ایک خاص اہمیت ہے. ام حزام بنت حارثہ بن نعمان کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت قریب میرا مکان تھا، اور 2 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارا تندور ایک ہی ہوتا تھا جس پر ہم روٹیاں لگاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف ہر جمعہ کے خطبے میں تلاوت فرماتے تھے، اور مجھے سورہ قاف زبانی یاد ہو گئی تھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں کے اندر بھی سورہ قاف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. قاف والقرآن المجید. قسم ہے بڑی شان والے قرآن کی،
بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، بلکہ ان کو تعجب ہوا، ان جاءہم کہ آیا ہے ان کے پاس، منذر ڈرانے والا، منہم انہی میں سے، فقال الکافرون تو کافروں نے کہا، ھذا شیء عجیب یہ تو تعجب کی چیز ہے کہ ڈرانے والا ہم میں سے آیا۔ یعنی جو ہمیں ڈرا رہا ہے اور اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، سب سے بڑی حیرت یہ ہے کہ یہ ہم میں سے ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر چکے اور ہو جائے مٹی، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ یہ لوٹانا تو دور ہے۔ یعنی سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی اور ہم میں سے ہو، یہ سب سے بڑی حیرت کی بات، اور پھر جس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے وہ بھی ایک ناممکن چیز ہے کہ مر گئے، مٹی ہو گئے، اس کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، یہ کس نے زندہ کرنا ہے؟ اللہ نے جواب دیا، قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ یقیناً ہم کو معلوم ہے کہ جتنا گھٹاتی ہے زمین ان میں سے، وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ اور ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ اور قرآن پاک نے پھر آگے بڑھ کر ایک اور جواب دیا، بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج بلکہ انہوں نے جھٹلایا سچ کو جب بھی ان کے پاس آیا اور وہ الجھے ہوئے معاملے میں ہیں۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ سب سے پہلا اعتراض یہ کیا کہ بشر پیغمبر ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ جو یہ دعوت دے رہا ہے یہ دعوت بھی عجیب و غریب ہے۔ سب سے پہلے کہ پیغمبری کا دعویٰ کر رہا ہے وہ آدمی جو ہم میں سے ہے، اس کو تو دعوے کا حق نہیں بنتا، اور پھر کہا کہ پھر ایک محال چیز کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو قرآن پاک نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ دعویٰ کیا ہے محال چیز کا، یہ محال تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جس چیز کو دوبارہ زندہ کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، یا تو اس کا زندہ ہونا ناممکن ہو، اور یہ بات ہے نہیں، تم تو زندہ ہو، اور پھر جس نے اس چیز کو پیدا کیا ہے وہ زندہ نہ کر سکتا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ہمارے پاس تو زمین تمہارے جسم کے جو اجزاء کھائے گی، جو تمہارے جسم کے اجزاء زمین میں مل جائیں گے، ہمارے پاس تو ان کا ریکارڈ موجود ہے، اور یہ ریکارڈ آج نہیں بنا ہے بلکہ تمہاری پیدائش سے پہلے کا ریکارڈ بن کر تیار ہوا ہے۔ تو ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے جس کو تم نامشکل سمجھتے ہو۔ اور پھر قرآن نے کہا وَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ اللہ اکبر، جب ان کو پتا چلا کہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے، تو اب ان کا ذہن آپے سے باہر ہو گیا، ان کو سمجھ نہیں آیا کہ ان کو کہنا کیا چاہیے تھا۔ اب یہ کبھی تو تعجب کرتے ہیں، کبھی تکذیب کرتے ہیں کہ جس طرح کوئی سٹھیا جاتا ہے اور اس کے پاس کسی بات کا جواب بنتا نہیں ہے، پھر جو منہ میں آتا ہے وہ بکتا ہے بعینہ، اسی طرح یہ کسی مدعے پر بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کو بات کیا کرنی ہے۔ کبھی تو قرآن پاک، کبھی تو ان آیات پر تعجب کرتے ہیں اور پھر کہ انہی کی تکذیب بھی کرتے ہیں، یا تو تعجب کرتے ہیں یا تکذیب کرتے، لیکن یہ ہول فول بک رہے ہیں، یہ اپنے ہی معاملے میں الجھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔